السلام علیکم۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے مذاہب ہیں جن کے ماننے والے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جن میں سے ایک سکھ ازم بھی ہے، جن کے ماننے والے انڈیا، پاکستان میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سکھ ازم اور سکھوں کی ہسٹری کے بارے میں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سکھ مت جنوبی ایشیا کے پنجاب کے علاقے میں پیدا ہوا تھا، جو اب ہندوستان اور پاکستان کی موجودہ ریاستوں میں آتا ہے۔ اس وقت علاقے کے اہم مذاہب ہندو مت اور اسلام تھے۔ سکھ عقیدہ 1500 عیسوی کے آس پاس شروع ہوا تھا، جب گرو نانک نے ایک ایسے عقیدے کی تعلیم دینا شروع کی جو ہندو مذہب اور اسلام سے بالکل مختلف تھا۔ 9 گروؤں نے گرو نانک کی پیروی کی اور اگلی صدیوں میں سکھ مذہب اور برادری کو ترقی دی۔ 5ویں گرو ارجن کے زمانے میں سکھ مت کو اچھی طرح سے قائم کیا گیا تھا۔ گرو ارجن نے سکھ دنیا کے دارالحکومت کے طور پر امرتسر کا قیام مکمل کیا اور سکھوں کے صحیفے کی مجاز کتاب آدی گرنتھ مرتب کی۔ تاہم ارجن کے زمانے میں سکھ مذہب کو ریاست کی طرف سے ایک خطرے کے طور پر دیکھا گیا اور بالآخر 1606 میں گرو ارجن کو ان کے عقیدے کی وجہ سے پھانسی دے دی گئی۔ 6 گرو ہرگوبند نے کمیونٹی کو عسکری بنانا شروع کیا تاکہ وہ کسی بھی جبر کا مقابلہ کر سکیں۔ سکھوں نے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کئی لڑائیاں لڑیں۔ اس کے بعد سکھ مغل بادشاہ اورنگزیب کے زمانے تک سیاسی حکمرانوں کے ساتھ نسبتاً امن میں رہے، جنہوں نے اپنی رعایا کو اسلام قبول کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ اورنگزیب نے 9ویں گرو تیغ بہادر کو 1675 میں گرفتار کر کے پھانسی دے دی تھی۔ 10ویں گرو گوبند سنگھ نے سکھوں کے مردوں اور عورتوں کی ایک فوجی گروپ کے طور پر 1699 میں خالصہ کہا، اس ارادے کے ساتھ کہ سکھ ہمیشہ کے لیے اپنے عقیدے کا دفاع کر سکیں۔ گوبند سنگھ نے سکھوں کی رسم شروع کی جسے کھانڈے دی پھول کہا جاتا ہے اور کیس 5 جو سکھوں کو ان کی منفرد شکل دیتے ہیں۔ گوبند سنگھ آخری انسانی گرو تھے۔ سکھ اب اپنے صحیفوں کو اپنا گرو مانتے ہیں۔ گرو کے بعد گروؤں کی پیروی کرنے والے سکھوں کے پہلے فوجی رہنما بندہ سنگھ بہادر تھے۔ اس نے مغلوں کے خلاف ایک کامیاب مہم کی قیادت کی، یہاں تک کہ اسے 1716 میں گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ صدی کے وسط میں سکھ پھر سے اٹھے اور اگلے 50 سالوں میں زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 1799 میں رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا تھا اور 1801 میں پنجاب کو ایک آزاد ریاست کے طور پر خود کو مہاراجہ کے طور پر قائم کیا۔ اس نے خود کو ایک ایسی ریاست کا ماہر حکمران ثابت کیا جس میں سکھ ابھی تک اقلیت میں تھے۔ رنجیت سنگھ اگرچہ ایک مذہبی سکھ تھا، لیکن اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ مذہبی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد قیادت کے لیے شیطانی اندرونی لڑائیوں سے نقصان پہنچا۔ 1845 میں برطانوی سلطنت کے فوجیوں نے سکھ فوجیوں کو شکست دی اور سکھوں کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سکھوں نے 1849 میں دوبارہ بغاوت کی اور انگریزوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ سکھ اور برطانوی راج اس آخری جنگ کے بعد سکھوں اور انگریزوں نے دریافت کیا کہ ان میں بہت کچھ مشترک ہے اور انہوں نے اچھے تعلقات استوار کیے ہیں۔ سکھوں کی برطانوی فوج میں بڑے امتیاز کے ساتھ خدمات انجام دینے کی روایت شروع ہو گئی۔ سکھوں کا جزوی طور پر انگریزوں کے ساتھ اچھا تعلق رہا کیونکہ وہ اپنے آپ کو انگریزوں کے ساتھی کے مقابلے میں راج کی رعایا کے طور پر کم سمجھنے لگے تھے۔ انگریزوں نے اپنے آپ کو ایک سازگار مذہبی پین حاصل کرنے میں مدد کی۔ جب انہوں نے سکھ مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو گردواروں کے کنٹرول میں اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر لیا، سکھوں نے انگریزوں کے درمیان اچھے تعلقات 1919 میں امرتسر کے قتل عام کے ساتھ ختم ہو گئے۔ امرتسر قتل عام یہ برطانوی ہندوستان کی تاریخ کا ایک شرمناک واقعہ تھا۔ اپریل 1919 میں جنرل ایچ ڈائر کی سربراہی میں برطانوی فوجیوں نے 10,000 لوگوں پر بغیر کسی وارننگ کے گولی چلا دی جو احتجاجی میٹنگ کر رہے تھے۔ 400 افراد کو ہلاک اور 1,000 کو زخمی کیا۔ ڈائر نے محسوس کیا کہ وہ پنجاب کو اخلاقی سبق سکھانے کا پابند ہو گیا ہے۔ جو نقصان ہوا تھا اس کا احساس کرتے ہوئے انگریزوں نے ڈائر کو تیزی سے ریٹائر کر دیا، لیکن اسے پہلے ترقی دیے بغیر نہیں۔
کچھ مورخین امرتسر کے قتل عام کو وہ واقعہ قرار دیتے ہیں جس نے برطانوی راج کے زوال کا آغاز کیا، جس نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں زبردست طاقت کا اضافہ کیا۔ اکتوبر 1997 میں ملکہ الزبتھ دوم نے قتل عام کے مقام پر پھولوں کی چادر چڑھانے کا اشارہ کیا۔ تقسیم ہند: جب برطانوی ہندوستان نے 1947 میں اپنی آزادی حاصل کی، اسے ہندوستان اور اسلامی ریاست پاکستان کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا۔ سکھوں نے برا سلوک محسوس کیا اور ہچکچاتے ہوئے ہندوستان میں شامل ہونے کا انتخاب کیا۔ سکھ اپنی ریاست کا مطالبہ کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ ان میں سے پنجاب اور پاکستان کے دعوے کی مزاحمت کرنے کے لیے بہت کم تھے۔ صرف بھارت کا ساتھ دے کر وہ پنجاب کا حصہ رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ حالانکہ فرقہ وارانہ قتل عام میں جانی نقصان سے پہلے نہیں، سکھوں نے اپنی بہت سے مراعات کھو دیے، اپنی زمین کا بہت سا حصہ، اور شاید ناخوش تھے۔ سکھوں کی اپنی ریاست کی خواہش ایسی تھی جسے بھارت تسلیم نہیں کرے گا۔ ایسا کرنے سے فرقہ واریت یعنی مذہبی گروہ بندیوں کو سیکولر ریاست کی سیاست میں اٹوٹ قدم جمانے کی اجازت مل جاتی۔ تاہم 1966 میں سکھوں کے سالوں کے مطالبات کے بعد بھارت نے پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پنجاب کو سکھ اکثریت والی ریاست کے طور پر دوبارہ بنایا۔ یہ سکھوں کے غصے کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھا، جسے انہوں نے مسلسل جبر کے طور پر دیکھا، اور اس غیر منصفانہ طریقے سے جس کے بارے میں ان کا خیال میں انڈیا نے نئی ریاست کی حدود طے کر دی تھی، وہ بھارتی حکومت سے مختلف مراعات کا مطالبہ کرتے رہے۔ جیسے جیسے سکھوں میں عدم اطمینان بڑھتا گیا، یہ تنازع آہستہ آہستہ خالصتاً سیاسی تنازع سے ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان تصادم میں بدل گیا، اور پھر حقیقی تشدد کی طرف۔ ایک سکھ مبلغ جس کا نام جرنیل سنگھ بھنڈراں تھا، سکھوں میں سب سے زیادہ مایوس لوگوں کا لیڈر بن گیا۔ اسے اکثر تمام سکھوں کی نمائندگی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، حالانکہ حقیقت میں اس نے ایسا نہیں کیا۔ 1983 میں بھنڈراں والے اور ان کے قریبی پیروکاروں نے امرتسر کے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس میں پناہ لی، جو سکھ دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام جگہ ہے۔ جون 1984 میں بھارتی فوجیوں نے آپریشن بلیو سٹار شروع کیا۔ انہوں نے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس پر حملہ کیا، اندر موجود بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس حملے نے بہت سے سکھوں، یہاں تک کہ غیر عسکریت پسندوں کو بھی مشتعل کر دیا۔ انہوں نے ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو، جس نے حملے کا حکم دیا تھا، اندرا گاندھی کو سکھ عقیدے اور برادری پر جان بوجھ کر ستانے والے کے طور پر دیکھا۔ اکتوبر 1984 میں اندرا گاندھی کو ان کے 2 سکھ محافظوں نے قتل کر دیا۔ بھارت میں 4 روز تک سکھ مخالفت فسادات جاری رہے۔ حکومت نے کہا کہ 2700 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں زیادہ تر سکھ تھے، جبکہ اخبارات اور انسانی حقوق کے گروپوں نے مرنے والوں کی تعداد 10,000 سے 17,000 کے درمیان بتائی ہے۔ یہ تھی سکھ مذہب اور سکھوں کی مختصر سی کہانی۔ اب سکھ خوشحالی سے انڈیا، پاکستان اور باقی ملکوں میں پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔